السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ آج آزاد جموں اینڈ کشمیر کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ، اس کی آج پولنگ مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 12 مخصوص سیٹیں ہیں، جو مہاجرین کی سیٹیں جن کو کہا جاتا ہے، اور پورے پاکستان کے اندر پنجاب، کے پی، سندھ اور بلوچستان میں جو مہاجرین آباد ہیں ان کی سیٹوں کے اوپر بھی آج انتخاب ہوا، اور لاہور کے اندر بھی یہاں پہ پولنگ اسٹیشن بنے ہوئے تھے، یہاں پہ بھی لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے رہے۔ ان انتخابات کے دوران چھوٹے موٹے واقعات بھی دیکھنے میں آئے، چھوٹے موٹے سیاسی جماعتوں کے مابین کچھ جھگڑوں کے واقعات بھی سامنے آئے، لیکن جو سب سے بڑی بات، مظفر آباد کے اندر بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چند دن سے، اور ایک طرف مظاہرین جو ہیں وہ اپنے مسائل کے لیے سراپا احتجاج ہیں، دوسری جانب انتخابی عمل وہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر ٹرن اوور کیا رہتا ہے، کس تعداد میں لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، یہ گنتی کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی، اور جیسے جیسے ہمارے پاس اس کے نتائج بھی آتے ہیں ہم وہ بھی آپ کو اس کے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور 10 اگست کو اس کے تیسرے مرحلے کے انتخابات ہونے ہیں کشمیر کے، اس کے بعد کشمیر کے انتخابات کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب، انہوں نے وزیر داخلہ، انہوں نے ایک بیان سے جو ایک نیا پنڈورا باکس کھولا تھا، سیاسی جماعتوں کے درمیان اس وقت بہت زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، بالخصوص پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ ان کی جانب سے محسن نقوی صاحب کے بیانات کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہیں، ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پاکستان کے اندر اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوئی ایسی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے، کیا چھوٹے صوبوں کی جانب جایا جا رہا ہے، یا جین زی کا جو ایک خوف انہوں نے جس کا ذکر کیا اس کی وجہ سے کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ کم از کم جین زی کو اس وقت اٹھنے سے روکا جا سکے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ بین الاقوامی امور پہ بھی تھوڑا بہت اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ کے اندر جو جنگ ہے اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا سوات کے اندر، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک وہاں پہ امن جرگہ تھا، وہاں کے لوگ مل کر ایک احتجاج کر رہے تھے دہشت گردی کے خلاف، اور اسی احتجاج کے دوران وہاں پہ ایک بم دھماکہ ہوا جس کے اندر بہت سارے افراد وہاں پہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، بہت سارے زخمی ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ان کی مکمل تعداد نہیں ہے کہ کتنے افراد وہاں پہ جاں بحق ہوئے یا کتنے افراد زخمی ہوئے، اس کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس تمام ڈسکشن کے لیے دفاعی تجزیہ کار ہیں، چیئرمین ہیں NDF کے جناب کرنل سیف قریشی صاحب، ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار اینکر پرسن ہیں جناب میاں سیف الرحمان صاحب، اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور اور پاکستان کے اندرونی معاملات اور معیشت کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب۔ کرنل صاحب، پاکستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ ایک افراتفری کا ماحول ہے، ہم بلوچستان دیکھیں، ہم KP دیکھیں، کشمیر دیکھیں، ہمیں ہر طرف انتشار نظر آ رہا ہے۔ اور آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی ابھی سوات کے اندر ہوا، وہاں پہ جس وجہ سے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، دہشت گردی کے ستائے ہوئے لوگ تھے، اور وہاں پہ ایک امن جرگہ یا امن پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہ پیس پروٹیسٹ، اس پروٹیسٹ کے اندر ایک بم دھماکہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی زد میں آ کے جاں بحق بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نہ ہماری سیاست ٹھیک ہو رہی ہے، نہ ٹیررزم کنٹرول ہو رہی ہے، نہ ہم سے معیشت کنٹرول ہو رہی ہے، تو کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے سر، میں 2013 سے 16 تک چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن جب تھا، تو میں نے چیزوں کو بڑے نزدیک سے دیکھا۔ فیکٹ فگر جو پہلے نہیں یا جو ڈاکومنٹ نہیں دیکھنے کو ملتے تھے، دیکھنے کو ملے، سب کچھ دیکھنے کے بعد امیجیٹلی بغیر کسی سے پوچھے میں نے تھنک ٹینک بنائے ہر منسٹری کے لیے، اور ہر ایک کی مانیٹرنگ پچھلے 15 سے 20 سال کی شروع کر دی، فنڈز کی، ایفیشنسی کی، پرفارمنس کی، ریفارمز کی، ہر قسم کی ریفارمز کی۔ تو بڑے خوفناک قسم کے رزلٹ مجھے ملے۔ ریفارمز میں ایک کا ذکر کرتا ہوں، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ صوبے بنانے والے میرے دوست جو ہیں
میں ان کو وقت کے اوپر گزارش کر دوں. وقت گزر جاتا ہے, پھر چیزیں بعد میں نکلتی ہیں تو نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. ریفارم, سول سروسز ریفارم کی پریزنٹیشن میں پرائم منسٹر نے مجھے بھی انوائٹ کیا. شروع ہوئی, میں تیاری کر کے گیا ہوا تھا. یہ پریزنٹیشن جو ہوتی تھی یہ 25 ہو رہی تھی پاکستان کی ہسٹری میں. تو جب شروع ہوئی تو میں نے, جو دوست پریزنٹیشن دے رہے تھے بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے, میں نے ان سے سوال کیا کہ پہلی 24 پریزنٹیشنز اور ریفارمز اور ان کی کتابیں لکھی گئی, کئی سال کام ہو ریفارم سے. پہلی سر جان کی تھی 1948 میں. اس کے بعد مینشنیبل جو میں نے ان سے کی وہ ڈاکٹر عشرت حسین کی 3 کتابیں تھیں. میں نے بھی بہت کچھ لکھا ریفارمز پہ, بھیجا پرائم منسٹر آفس کو. سر اس کا کوئی جواب نہیں آیا. مجھے کہنا پڑا کہ آج جو 25 ہو رہی ہے اس کا بھی یہی حشر ہوگا. بات پرائم منسٹر سمیت کسی کو مناسب نہ لگی. اس کا ایک تو رزلٹ مجھے پتا تھا کیا ہونا ہے, وہ ہوا. اس کے بعد مجھے کسی بھی ریفارم یا پریزنٹیشن میں انوائٹ کرنے کی بجائے ایک سائٹ پہ کر دیا گیا. اچھا, انہیں سائٹ پہ کر دیا, میں کام لگ گیا. میں تو ادھر ملک کی خدمت کے لیے گیا تھا, مال بنانے نہیں گیا تھا. تھنک ٹینک جو ہم نے بنائے, تھنک ٹینک کی رپورٹس آئی, ہم نے ہر منسٹری کو بلانا شروع کر دیا. اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو بلایا کہ ہمیں آ کے پریزنٹیشن دیں کہ آپ کی منسٹری میں ہو کیا رہے. انہوں نے آنا, اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, آج بتانا چاہتا ہوں کہ 10 سے 15 منٹ کہ ہمارے سوال اور جواب سے آگے کوئی نہیں چل سکتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم ان سے زیادہ تیار ہو کے انہی کے محکمے کے فیکٹس اور فگر, کتابیں اور ویڈیو اور آئیڈیو سب کچھ تیار ہو کے ان کو بلاتے تھے. ہم ان کے ایسے نہیں بلاتے تھے جیسے ابھی لیڈرشپ کی میٹنگز ہوتی ہیں, سارا دن میٹنگ ہوتی ہے اور بیوروکریٹ جو پوائنٹ لکھ کے آئے ہوتے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے, صبح 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک, رزلٹ 0. بہرحال ایک کویشچن میں تقریباً ہر ایک سے پوچھتا تھا, کسی کا بھی جواب مناسب نہیں ملا. اب جو میں آ رہا ہوں سر, 1 منٹ مجھے دے دیں. وہ کویشچن تھا کہ آپ کے کتنے فنڈز ہیں, کدھر رکھے ہوئے ہیں, کس بینک میں. جو بینک آپ کو زیادہ انٹرسٹ دیتا ہے سارے ادھر کیوں نہیں رکھے ہوئے, جو لویسٹ دیتا ہے اس میں 80% کیوں آپ نے رکھے ہوئے ہیں, درمیان میں کٹ کون لے رہا ہے. ہمیں تو پتا تھا کٹ کون لے رہا ہے. بہرحال میں بھی آ جاتا ہوں موجودہ حالات پہ. دیکھیے, صوبے بنانے سے آپ کا ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ حل ہوگا, لوگوں کی ریچ آسان ہو جائے گی, شاید ڈیسیژن میکنگ بھی ان کو جلدی مل جائے, پرومپٹ ڈیسیژن ہو. مگر اس کے بنانے سے پہلے تیاری کس نے کی ہوئی ہے؟ اس ملک میں ہم 18ویں ترمیم 2012 میں شاید ڈار صاحب نے اور زرداری صاحب نے بیٹھ کے تیار کی تھی. اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے ابھی تک؟ وہ تو ابھی تک تو وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اور کئی ایسی خوفناک چیزیں پڑی ہیں کہ محکمہ اٹھا کے بند کر دیا ہے اور اس کے ایسٹ لوگ بیچ کے کھائے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاک PWD میں نام بھی لے لیتا ہوں, اس کی کسٹم. کل صاحب ہم اس کو جاری رکھتے ہیں, اس کو ساتھ باقی جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی شامل کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ محسن نقوی صاحب کے بیان پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ نظام مفلوج ہو چکا ہے. آپ نے ایک اس پہ آرٹیکل بھی لکھا جس میں آپ نے کنٹرول ڈیفالٹ کی بات کی تھی. آپ نے خاصے دن پہلے اس کی نشاندہی کی کہ ہمارا معاشی نظام اس وقت کیا اس کی صورتحال ہے اور کہاں کھڑا ہے. ایک تو اس پہ میں چاہوں گا روشنی ڈالیں. دوسرا, انہوں نے سسٹم کو اس کو ری سیٹ کرنے کی بات کی. یہ ری سیٹلمنٹ کیا ہے؟ اگر اس کو ری سیٹ اگر کیا جائے تو اس کی کیا فارمیشن ہوگی, کیا شیپ ہوگی, کیسے ری سیٹ, ان کا کیا مراد ہے اس ری سیٹ سے؟ ری سیٹ کا لفظ اب سے کوئی 2 مہینے پہلے اور اس سے پہلے 1.5 سال پہلے ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب نے یوز کیا تھا کہ سسٹم ری سیٹ کی ضرورت ہے, اور ایک ٹائم فریم دیا تھا اس کا ہمارے ساتھ ڈسکشن میں کہ اب سے کوئی 10-11 سال پہلے 2015-16 میں ریفارمز کا ٹائم تھا
پھر ری اسٹرکچرنگ کا ٹائم آیا کووڈ کے بعد 2020 کے آس پاس، اور اب ری سیٹ کا ٹائم ہے۔ اب ری سیٹ سے کیا مراد ہے؟ ری سیٹ سے یہ مراد ہے کہ اب آپ اپنے کنٹرول ڈیفالٹ کو ڈکلیئر کریں، اس لیے کہ آپ کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ موجودہ ریگولیشنز کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، آپ کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے ساتھ، اور آپ کی جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے اس کے ساتھ اب آپ ایکسپورٹس نہیں کر سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم امپورٹ اورینٹڈ ہو گئے، ہمارا بیلنس آف ٹریڈ فارغ ہو گیا، ہمارا جی ٹی پی گروتھ ریٹ آلموسٹ نیگیٹو میں ہے اگر ہم اسے آبادی کی گروتھ کے ساتھ کیلکولیٹ کریں۔ تو یہ سارا جب ہمارے سامنے فریم ورک آیا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ایک کنٹرولڈ نیگوشیٹڈ ڈیفالٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کچھ تو اندرونی ذرائع سے، یعنی بینک اپنے ملکی بینکوں سے پیسے قرضہ لے رکھا ہے، جو کہ تقریباً پچھلے 4 سال میں آلموسٹ ڈبل ہو گیا ہے وہ قرضہ، تقریباً 29 ٹریلین سے 29 خرب سے کوئی 52-53 خرب پہ چلا گیا ہے وہ پیسہ۔ اور اس کے بعد آپ کے آئی پی پیز ہیں، ان کی پیمنٹ اب آپ نے وہ رپورٹ دیکھ لی کہ 7.2 خرب روپے آئی پی پیز کو ادا کیے گئے ہیں پچھلے 5 سالوں میں، اور انہوں نے کوئی بجلی پروڈیوس نہیں کی۔ تو اب اس معاملے کا حل کیا ہے؟ آپ نے سعودیہ سے پیسے لینے ہیں، اب انہوں نے $5 بلین کا رول اوور کیا، تو $5 بلین پہ کتنا سود دینا پڑے گا یہ بھی تو بتائیے نا ساتھ۔ کوئی اس کو اگر رفلی کیلکولیٹ کریں تو کوئی 6% کے قریب سود دینا پڑے گا اس کے اوپر، تو وہ پیسہ بھی ہماری جیبوں سے جائے گا نا۔ تو یہ کوئی خوشی منانے کی بات نہیں ہے کہ رول اوور ہو گیا، یہ کوئی خوشی منانے کی بات نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا تو 1 سال اور آپ کا کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے گا۔ اس کو کہیں ختم ہونا ہے، اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، اور اس کے ساتھ آپ جتنے بھی لینڈرز ہیں آپ کے اندرونی اور بیرونی، ان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں بیٹھ کے کہ یہ 3 سال کے لیے ہے، یا جو بھی فریم ورک طے ہوتا ہے اتنی ہم یہ ادائیگیاں نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یقیناً آپ کے یہ جو جی پی ایس پلس جو آپ کو دے رکھا ہے اسٹیٹس، آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہے، فچ کی ریٹنگ ہے، ان سب میں فرق آئے گا، ہم یہ نہیں کہہ رہے آئے گا۔ اب وہ ایک رسک فیکٹر کی ہم نے ایک علیحدہ لسٹ بنائی ہے جو پریشانی آئیں گی، اور یہ 6 مہینے کا ایک ہمیں پرابلم کا ٹائم، یعنی مشکل وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے بعد چیزیں جو ہمارے پاس فریم ورک ہے کہ آپ کی جو انفلیشن بہت شوٹ اپ کرے گی ایک دم، اس کو ہم 6 مہینے کے اندر کیسے نیچے لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد اگلے کوئی 2-2.5 سال کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے سی پیک کے جو انڈسٹریل زونز ہیں ان کو دوبارہ چلائیں گے، جو آئی ایم ایف کے پروگرامز کی وجہ سے ہم نے فریز کر رکھے ہیں پچھلے کوئی 4-5 سال سے، 6 سال سے، ان کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ تو یہ ساری پرابلمز ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس میں ہمارا اندازہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے یقین دلایا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمارے عرب ملکوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم وہاں سے $100 ارب آپ کو لا کے دیں گے، SIFC کہتے ہیں۔ وہ پیسہ کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک نیا آئیڈیا آیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیجئے۔ 1998 میں یہ دفاعی معاہدے کا ڈرافٹ نواز شریف صاحب کے پاس تھا۔ یہ بات ہمیں بارہا شمشاد احمد خان صاحب سابق سیکرٹری خارجہ نے بتائی کہ وہ ریاض جا رہے تھے، اور گور ایوب صاحب جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے ان کے ساتھ تھے، اور نواز شریف نے اس فلائٹ میں ان کو یہ ڈرافٹ دکھایا تھا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ وہی ڈرافٹ ہے۔ ہاں، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم اچھا کہ یہ کہاں سے آیا ڈرافٹ، تو انہوں نے کہا اس بات کو آپ رہنے دیجیے۔ تو ممکنہ طور پہ یہ وہی ڈرافٹ تھا جو کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو پیش کیا گیا کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ یہ معاہدہ کر لیں، سعودیز انویسٹ کریں گے۔ سعودیز نے انویسٹ نہیں کیا۔ پھر آپ کو یہ لگا کہ اگر آپ بورڈ آف پیس میں شامل ہو جائیں تو امریکہ کی طرف سے انویسٹمنٹ آئے گی، کوئی اور آپ کو رعایات ملیں گی، وہ بھی کچھ نہیں ملی۔ تو جب آپ نے سارے طریقے آزما لیے، اور اس پروسیس کے اندر آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کو بھی بہت حد تک جو آپ کی ایک مضبوط بنیاد پہ تھی، آپ نے اس کو بھی ٹریک سے ہٹا دیا، تو اب پیسہ بھی کوئی نہیں آیا، اور یہ سارا آپ کا خارجہ پالیسی کا سٹرکچر بھی وہ کافی اس کے اندر تبدیلیاں آ گئی۔ تو جب یہ سب کچھ نتیجہ نکلا
اور اس میں ایک اور مافیا بھی ہے, وہ ہے آپ کا ٹریڈنگ مافیا, جنہوں نے حکومت کو کہا یا اداروں کو کہا کہ جی آپ ڈالر کو اوور پرائسڈ کر دیں تقریباً 60-70 روپے. یعنی اس وقت ڈالر کی پرائس, یہ اشفاق طولہ صاحب نے یہ بات بہت دفعہ ہمارے ساتھ کی ہے, ان کی جو طولہ ایسوسیٹس ہیں ان کے پاس اسی ساری کیلکولیشن موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اب سے کچھ 1.5 سال پہلے کہ ڈالر جو ہے کوئی 230 یا 235 روپے کا ہونا چاہیے. تو 235 روپے کے ڈالر کو اگر 285 اور 90 پہ آپ نے رکھا, تو ٹریڈنگ جو آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کا کہنا تھا کہ جی اس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. ایکسپورٹس کیا بڑھنی تھیں, آپ کی ایکسپورٹس $100 ملین کم ہو گئی جب آپ نے ڈالر کو اوور پرائس کیا, کیونکہ آپ کی تیل کی قیمتیں, آپ کی پروڈکشن کی کاسٹ وہ ساری بڑھ گئی. آپ کی پروڈکشن ہی بند ہو گئی تو پھر آپ نے ایکسپورٹ کیا کرنا تھا, تو یہ ہمیں الٹا پڑ گیا. تو مطلب نمبر آف تھنگس, جب ہم پالیسی کی بات کرتے ہیں حکومت سے تو یہ ہمیں پروجیکٹس گنوانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم 5G لے آئے, ہم نے یہ لیپ ٹاپ بانٹ دیے, ہم نے یہ سڑکیں بنا دی, ہم نے یہ انڈر پاس بنا دیے. یہ تو پروجیکٹس ہیں. تو آپ کے پاس جتنی مشینری ہے, جتنی بیوروکریسی ہے, وہ پالیسی میکنگ نہیں کر رہی, وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہی ہے. وہ یہ پروجیکٹ مینیجرز ہیں, یہ پالیسی میکرز نہیں ہیں. کرنل صاحب نے بھی ہمارے سامنے ہے. کرنل صاحب اس کا ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں, آپ پھر جائیے ضرور آگے. اس کا جو فریم ورک ہم نے دیا ہے نا کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا, یہ جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ یہ جو اکنامک ڈیفالٹ ڈکلیئر کر کے یہ آپ کی کرنٹ بیوروکریسی کے ذریعے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اس کا ہم نے ایک پیرالل اسٹرکچر کا آئیڈیا بھی دیا تھا نیشنل اکنامک اینڈ سیکورٹی کاؤنسل کا, اس کا بھی ہمارے پاس پورا ایک پیپر ورک موجود ہے. اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو ہم ضرور خدمت پیش کریں. جی, میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا تھا. کرنل صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا نا, جو بیوروکریسی جس طرح کا ان کا رویہ ہے یا جس قسم کی ورکنگ ہے, وہ پریکٹیکلی کیونکہ اس کو بھگت چکے ہیں کہ بیوروکریسی صرف وقت گزارنے کے لیے ڈنگ ٹپاؤ کام, اس کے لیے کوئی پالیسی, کوئی ورکنگ, کوئی محنت ایسی نظر نہیں آئی. اپنا میاں صاحب جناب, اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے, چھوٹے صوبوں کی بات کی انہوں نے. کرنل صاحب نے چھوٹے صوبوں کے اوپر اپنی ایک رائے دی ہے. اچھا, قطع نظر اس سے کہ چھوٹے صوبے بنتے ہیں یا نہیں بنتے, آپ نے چھوٹے صوبوں کی طرف بڑھنا ہے. اس کو بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ ایسے آئینی مراحل ہیں جو آپ کو طے کرنے پڑیں گے. آپ نے 2/3 میجورٹی سے اپنے پارلیمنٹ سے اس کی اپروول لینی ہے, آپ نے صوبائی اسمبلیوں سے اس کی اپروول لینی ہے. اس وقت کیونکہ ہم ابھی تک 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو بھگت رہے ہیں, اور آپ 28ویں آئینی ترمیم وہ اس وقت جو ہے نا وہ ڈاواڈول نظر آ رہی ہے. کیا اس صورتحال میں جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, دو بڑے سٹیک ہولڈر سندھ اور کے پی اور وفاق کے اندر, جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی اپروول دیں گے نئے صوبوں کی اسمبلیوں کے اندر؟ میں تو کل آپ کے یہاں ایک پوڈ کاسٹ اور سوری, اس کے علاوہ کون سا ایسا آئینی راستہ ہے جو محسن نقوی صاحب جو اگر ہوپ فل ہیں, کون سا ایسا آئینی راستہ ہے جو اختیار کر سکتے ہیں؟ ریفارمز کی بات ہوئی, ریسیٹ کی بات ہوئی, بیوروکریسی کی بات ہوئی, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ذوالفقار علی بھٹو کی جو تھی, اس کے نتیجے میں CSS آفیسر بنا تھا. یعنی بنا تو میں اپنی کیپیبلٹی کے بنیاد پہ تھا, اور اس میں باقاعدہ ایک مقابلے کا امتحان تھا, پھر اس کے کئی مراحل تھے, آگے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کے گروپ ٹاسک ہوتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, اس کے بعد اتنی ہی مشقت اکیڈمی میں ہوتی ہے, پھر وہاں پہ بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کچھ لوگ میرٹ سے نیچے چلے جاتے ہیں. اس ریفارمز میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو CSS, یعنی کہ ہر دور میں جو اوپر ٹاپ ایگزیکٹیوز ہوتے تھے وہ اپنے اپنے اندیشوں کو لے کے ریفارمز بنا لیتے تھے. انہوں نے کہا جی یہ جو بیوروکریسی ہے, ایسا بیوروکریسی کو پٹا ڈالنے کی بڑی کوشش کی گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے میاں نواز شریف کو ایک دفعہ سوال کیا وین ہی واز پرائم منسٹر کہ میاں صاحب آپ کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرنے کی خواہش جو ہے وہ آپ کے اندر بڑی شدت سے پائی جاتی ہے, اور مجھے بڑا نا وہ گھوٹ کے دیکھنے لگ پڑے. یعنی کہ ہمارے ہاں اپنی نااہلی کو جو ہمارے ہاں زیادہ تر اوور آل, میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہنا نہیں چاہیے, کہ ہمارے ہاں زیادہ تر پولیٹیکل ریالم کے اندر جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی اسٹیٹس مین نہیں بنے. میرے نظر میں یہ بڑے سے بڑے پولیٹیشین روح بن گئے, کوئی پرائم منسٹر بن گیا, کوئی انٹیریئر منسٹر بن گیا, دے آر ناٹ اسٹیٹس مین. مجھے یاد ہے جب میں بیوروکریسی میں تھا, ہماری طرف سے سیکشن افسر سے چھوٹے لیول سے AC رینک سے لے کے سیکٹری تک نوٹس جاتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو ایک سائڈ پہ نوٹ شیٹ میں لکھتے تھے, نو دس از رانگ, اسٹڈی دس تھنگ, اسٹڈی دس لا.
یعنی ان کو اتنا عبور حاصل تھا، ہی واز سو کمپیٹنٹ لاز کے اوپر، انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر، اور وہ موازنہ کر کے لکھ دیتے تھے، یعنی پوری کا پورا نوٹ شیٹ ریورس ہو جاتا تھا۔ اب بنیادی طور پہ آپ کے ہاں پولیٹیکل ایگزیکٹو میں وہ انکمپیٹنس پائی جا رہی ہے، اور ان کمپیٹنس کے نتیجے میں بیوروکریسی اچھی ہے یا بری میں ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ پھر جب آپ اپنا ایک ویکیوم انکمپیٹنس سے کریٹ کر دیں گے، بیوروکریسی آپ کو کھلائے گی، وہ کھلا رہی ہے۔ اب وہ جیسے میرے بھائی نے کہا، در صاحب نے بالکل صحیح کہا، اگر ان کو پالیسی فارمولیشن کی کہیں پہ فرائض بھی انہوں نے سر انجام دینے تو وہ کہیں گے سانو کی لوڑ ہے، مال پانی بناؤ تو سم کام چلائی جاؤ، ساڑھے تو باس نو پتہ ہی کچھ نہیں۔ میں نے ایسے نوٹس دیکھے ہیں کہ نیچے سے ایک نوٹ جاتا ہے، اوپر سے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر حکم دیتا ہے۔ اور مجھے ابھی حال ہی میں چند دن پہلے ایک چیمبر کے پریزیڈنٹ ملے، وہ شہباز شریف صاحب کو اپنی انڈسٹری کا ایک مسائل لے کے گئے ان کے پاس۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یو آر رائٹ، آپ کا کلیم رائٹ ہے، آپ کی انڈسٹری جو ہے اس کی سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے حکم جاری کر دیا، ول یو بلیو، یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، اس میں امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ وہ پھر ایک صاحب کو پھر دوبارہ انہوں نے پرائم منسٹر کو ملنے کی کوشش کی، شہباز شریف صاحب کو، انہوں نے پھر اس میں احد چیمہ صاحب انہیں ملے۔ احد چیمہ صاحب نے کہا بھی آپ پرائم منسٹر صاحب کو کیوں ملنا چاہ رہے ہیں، کہ انہوں نے تو حکم دے دیا، انہوں نے کہا آپ کا تو کام ہوگا نا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی امپلیمنٹ دیکھیں ایک فالو اپ کا پورا میکینزم ہوتا تھا، وہ فالو اپ میکینزم نہیں ہے۔ ریفارمز جسے کہتے ہیں نا، وہ ہم ایک ویسے منہ کھول کے بات کر لیتے ہیں، ریفارمز میں آپ چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں پہ، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا یہ سی ایس ایس افسر ہیں، یہ جی ان کو بس میں کھڑا کر کے بھیجو، ہم نے بسوں میں سفر کیا۔ انہوں نے کہا جی انہیں کہو کہ وہ گھڑے کھودیں زمینداروں کی طرح، ہم نے کھیتوں میں جا کے کام کیا، ہمیں ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ وہ کہتے ہیں انہیں پتہ چلے کہ کسان کیسے چلتا ہے۔ بہرحال وہ اس وقت انسپائرڈ تھے ایک چائنیز ماڈل، انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اچھا، اس پہ اسی طرح سارے کے ایکسپیریمنٹ روشنی ڈالے نا کہ کون سے آئینی راستے ایسے ہیں کہ یہ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ آئینی راستے موجود ہیں، دیکھیں لوکل سیلف گورنمنٹ، اور لوکل گورنمنٹ کو میں اس میں سیلف کا لفظ جان بوجھ کے یوز کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں لوکل باڈیز کہہ دیتے ہیں لوکل گورنمنٹ، برطانیہ کا ماڈل دیکھ لیں، کسی ملک کا دیکھ لیں، اس میں کہتے ہیں لوکل سیلف گورنمنٹ، لوگوں کی اپنی مقامی سطح پہ حکومت۔ آپ کے آئین کے اندر اس کی آئینی راستہ، اچھا اگر آئین میں یہ تھرڈ ٹیئر اگر یہ والا جو سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ایک لوکل سسٹم لے کے آئے تھے تو وہ بڑا اچھا سسٹم تھا، وہ چلا اچھا تھا۔ اس کے اندر پھر ایک ویکیوم آ گیا تھا کہ اس میں پروونسز کنٹرول کریں یا فیڈریشن، وہ فیڈریشن کے ڈائریکٹ ماتحت آ گئے تھے اور پروونسز بیچ میں سے نکل گئے تھے۔ وہ چونکہ ہمارے ہاں جیلسیز نہیں جاتی، تو جیلسیز یہ ہو گئی پروونسز کو۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ تو ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، جلد آتے ہیں۔